وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، گزشتہ ہفتہ جمعہ کے خطاب میں ملک عزیز کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ ملک عزیز کی حفاظت و صیانت، اس کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود میں مسلمانوں نے کتنا اہم اور نمایاں کردار ادا کیا. ساتھ ہی اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ کس طریقے سے 7 سمندر پار کے تن کے گورے من کے کالے افراد نے ہندوستانی باشندوں کو اپنا غلام بنایا اور یہاں کے باشندوں کو معاشی اور سیاسی اعتبار سے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد ان کے مذہب پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا. سیاست اور معیشت سے اوپر اٹھ کر بات جب مذہب کی آ گئی تو پھر مسلم قائدین اور علماء کرام کھل کر میدان عمل میں آ گئے اور پھر دلی کی جامع مسجد سے اس وقت کے مشہور و معروف جید اور سربراوردہ علماء کرام جن کے سرخیل مجاہد آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، مولوی عبدالقادر، قاضی فیض اللہ دہلوی، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر مولوی وزیر خان اکبر آبادی، سید مبارک شاہ رامپوری وغیرہ جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز اور مرجع عوام و خواص علماء کرام نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کیا اور پھر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان نے دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا اعلان فرمایا، جس کے زیر اثر 10 جولائی 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی سے مسلم فوجیوں نے بغاوت کرتے ہوئے ملک عزیز کی حفاظت و صیانت کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے اور پھر ظالم حکمرانوں سے انہوں نے مقابلہ کیا، مگر چونکہ اس وقت تک انگریز پوری طرح سے مسلح ہو چکے تھے، اپنی چھاؤنیوں کو مضبوط کر چکے تھے،
اور وہ جدید اسلحہ جات سے لیس تھے، سارے ساز و سامان ان کے پاس تھے، اس لیے ہندوستانی مجاہدین بہت زیادہ عرصے تک ان سے مقابلہ نہ کر سکے، اور بالآخر 19 ستمبر 1857 کو دلی پر ان کے اقتدار کا پرچم لہرانے لگا اور دلی پوری طرح سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی، اور پھر اس کے بعد پورا ہندوستان ان کے زیر نگیں آ گیا۔ ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کن قربانیوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، مسلمانوں نے کس پامردی اور استقلال کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کی اور آنے والی نسل کو کیا پیغام دیا، انشاءاللہ اس پر ابھی روشنی ڈالی جائے گی اور یہ واضح کیا جائے گا کہ ہمارے اسلاف کی کتنی عظیم اور کیسی کیسی قربانیاں اس ملک کی حفاظت و صیانت میں رہی ہے۔ آج ہمیں اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھتے ہوئے آگے لے جانا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، اور اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحۂ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں جذبات کے احساس شکستہ کی قسم، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوے قسمت کیسا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوے قسمت کیسا، ضرب مرداں سے اگل دیتا ہے پتھر پانی۔ شامعین اکرام، ملک عزیز پر جب انگریزوں کی مکمل حکمرانی ہو گئی تو اب انہوں نے ہندوستانیوں سے انتقام لینے کی ٹھانی، اور جو کچھ انہیں جانی مالی نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ لینا چاہا، ساتھ ہی ساتھ اس ملک عزیز پہ اور عظیم پہ اپنے اقتدار کی مدت کو زیادہ سے زیادہ طویل کرنے کے لیے انہوں نے حکمت عملی اپنائی۔ ہندوستان کی تاریخ اور یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ محسوس کیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک انگریز مصنف جس کا نام رسل ہے، وہ اپنی ڈائری میری ہندوستانی بغاوت میں لکھتا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں نے مزاحمت کی اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا طبقہ ہی ہماری خاص مشکلات کا باعث رہا، یعنی ہمیں مسلمانوں ہی سے مقابلہ کرنا پڑا، اور یہی ہماری راہ میں روڑا بن کر کے ہمیں اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے، اور مسلمانوں ہی کی طرف سے خاص مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم ایک عظیم جد و جہد کر کے ذریعے مسلمانوں کی روایات اور مسجدوں کو نیست و نابود نہ کر دیں تو یہ عیسائی مذہب اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ یعنی اس انگریز مصنف رسل نے یہ لکھا کہ ہندوستان میں ہمیں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے مسجد کو ٹارگٹ بنانا پڑے گا، مسجد کو نیست و نابود کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہاں عیسائیت پھیل سکتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں۔ گویا اس مصنف نے مسجد کو نشانہ بنایا اور مسجد کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اسے معاذ اللہ نیست و نابود کرنے کا مشورہ دیا، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے ایک اور دوسرا مصنف جس کا نام سر ولیم
میور ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف افسر رہا ہے انگریزوں کے زمانے میں، اور اس کی بہت رسائی تھی، بہت اعلیٰ عہدے پر تھا۔ روایتوں میں آیا کہ ان دنوں لندن کی پارلیمنٹ میں یہ مشاورت ہوئی اور یہ جائزہ لینے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان میں ہم اپنے اقتدار کو کیسے طویل تیز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہندوستانیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ دنوں تک اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ اس بات پر چرچا ہوئی تو ان لوگوں کو مدعو کیا گیا ہندوستان سے جو انگریز یہاں پر انگریزی حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے، نمائندگی کر رہے تھے اور یہاں انگریزی اقتدار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی افسروں میں ایک اعلیٰ افسر سر ولیم مور تھا۔ اس نے اپنی رپورٹ برطانوی پارلیمنٹ میں جو پیش کی، اس میں اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم اگر ہندوستان میں اپنی حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا اسے طویل عرصہ تک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیں، اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہم ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے ان کے علماء کی قدر نکال دیں اور قرآن سے ان کا رشتہ منقطع کر دیں۔ گویا سر ولیم میور نے 3 باتیں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں رکھی۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے، دوسری بات یہ کہ ان کے علماء سے رشتہ منقطع کر دیا جائے، تیسرے یہ کہ قرآن ان کے درمیان سے ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ قرآن کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا جائے، انہیں پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ 3 باتیں اس نے رکھی، اور پھر اس کے بعد برطانوی حکومت کے افراد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور انہوں نے اس قسم کی کوششیں کی۔ حضرات گرامی، اب یہیں پر ٹھہر کر کے کیونکہ بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اور پوری تاریخ پیش کرنے کا وقت نہیں، ماحصل دیکھیے اور وقت اور حالات اس زمانے کو نگاہ کے سامنے رکھیے اور آج کے دور کی نگاہ کے سامنے رکھیے۔ اس زمانے میں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے 3 فارمولہ پیش کیا، اور ایک دوسرے انگریز کے فارمولہ کو ملا لے تو 4 باتیں اس نے پیش کی۔ آج ہم اس عہد اور اس دور میں بظاہر انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہیں، مگر موجودہ جو حکمراں پارٹی ہے آج انہی انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے اور مسلمانوں کے دلوں سے انہی 4 چیزوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور انہی پر حملہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، اور علماء کرام کو بدنام کرنے کے لیے ٹی وی پر ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا دل و دماغ ان کی طرف سے پھر جائے، اور جہاد کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کا نام تک لینا گوارا نہ کریں۔ حالانکہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جہاد کا جو کلیدی رول ہے اور اس کا جو کردار ہے اس پہ قرآن مقدس میں بھی وافر مقدار میں روشنی ڈالی گئی ہے، احادیث طیبہ میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جہاد کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک اہم طریقہ کار سمجھا گیا ہے، اور جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بلا وجہ مارا جائے، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو کاٹا جائے، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ آبادی کو ویرانی میں تقسیم کیا جائے، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ بچے بوڑھوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، اور جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، بلکہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے، اچھائی کو پھیلایا جائے۔
جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و ناانصافی کو مٹایا جائے، انصاف کا پھریرا لہرایا جائے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اسی جہاد کی اسلام نے پشت پناہی کی ہے، اور اسلام نے ایسے مجاہدین کو یہ مژدۂ جانفزہ سنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ ینجی اللہ بہ من الغم والہم۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یعنی جو شخص جہاد کرتا ہے، برائی کا خاتمہ کرتا ہے، ظلم کو مٹاتا ہے، ناانصافی کو مٹاتا ہے، غلط کاری کو مٹاتا ہے، معاشرے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کام، اس کی یہ محنت اور اس کی یہ کاوش اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور پھر جو شخص اس راہ پہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے غم کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے ہم کو بھی مٹا دیتا ہے، مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ایسی لوگ جو واقعتاً جہاد کرتے ہیں اور خلق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1903 میں ارشاد فرمایا گیا، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جنت کا دروازہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ یعنی تلواروں کے سائے میں پل کر کے بڑھ کر کے جو آگے پہنچے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاد جو ایسے مقدس مشن کے لیے اور ایسے کام کے لیے جاری و ساری کیا گیا، آج ظلم کے پجاری، ستم کے سوداگر، ناانصافی کرنے والے، غلط کام کرنے والے، دوسروں کا حق غصب کرنے والے، دوسروں کے مذاہب پر یلغار کرنے والے، نہتوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے آج جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، اور اسے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے جوڑ کر کے جہاد کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو نکال کر کے مسلمانوں کو پست ہمت بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا جہاد سے ہمارا رشتہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی قوم عروج کب کرتی ہے، ترقی کب پاتی ہے، پھیلتی کب ہے، اپنا دبدبہ کب قائم کرتی ہے، جب اس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتے ہیں، سنان اور نیزے ہوتے ہیں۔ جب وہ میدان جہاد میں اترتی ہے تب ترقی کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں جام و سبو آ جاتے ہیں، عیش و طرب میں پڑ جاتی ہے، جب تساہلی کا شکار ہو جاتی ہے، جب خواب خرگوش میں پڑ جاتی ہے، تب قوم تباہ و برباد ہوتی ہے۔ میری ملت کے جوانوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سقوط غرناطہ، اندلس کی تاریخ جسے آج اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تاریخ آپ کے سامنے سرسری طور پر اس سے پہلے بھی پیش کی گئی، اور آج بھی آپ کے ذہن کو اس سے ٹچ کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ اسپین کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں ظالموں کی حکمرانی تھی، جابروں کی حکمرانی تھی، عیسائیوں کی حکمرانی تھی، نصرانیوں کی حکمرانی تھی۔ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کر رہے تھے اور ظلم و زیادتی کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے انصاف پسند مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس وقت کے خلیفہ نے حضرت طارق ابن زیاد کو ایک لشکر دے کر اس ملک کو فتح کرنے کے لیے اور وہاں عدل و انصاف کا پھریرا لہرانے کے لیے بھیجا۔ حضرت طارق ابن ولید جب اسپین کے ساحل پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دیں اور اپنے فوجیوں کو
سمندر میں ڈال دیا، یہ کہہ کر کے کہ اب یہاں سے تمہیں فتح یاب اور کامران ہو کر کے ہی پلٹنا ہے، یا پھر اللہ چاہے گا تو شہادت کا جام نوش کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مجاہدین جو اپنے تمام ظاہری اسباب سے کنارہ کش ہو کر کے باطل کے مقابلے کے لیے جب آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے ان کی ایسی دستگیری فرمائی کہ اس ملک پر انہیں قبضہ حاصل ہوا، اور وہ علاقہ، وہ سرزمین جو بتوں کی پرستش سے آباد تھی، جہاں ہر طرف تثلیث کی پوجا ہو رہی تھی، اب اس سرزمین پر اللہ وحدہ لا شریک کا نام بلند ہونے لگا، اور وہاں پر پھر مسلمانوں نے اپنی حکومت کی داغ بیڑ ڈالی، مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے شان و شوکت کے ساتھ اس سرزمین پر حکومت کی، وہاں انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی، ان عمارتوں میں قصر الحمراء ایک نہایت ہی عالی شان عمارت ہے، اور اس زمانے کی تھی جو ہمارے ہندوستان کے لال قلعہ سے بھی کہیں مضبوط اور کہیں خوبصورت عالی شان۔ قصر الحمراء کے نام سے انہوں نے ایک محل تیار کیا تھا بادشاہوں نے۔ دوسری مسجد تھی جامع قرطبہ، جو اس وقت یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، ہزاروں طلبہ وہاں علم حاصل کرتے تھے۔ اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے جو بانی ہوئے، انہوں نے پہلے غرناطہ کی جامع مسجد میں علم حاصل کیا، یا ان کے علم حاصل کرنے والوں سے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد وہ روشنی لے کر کے یورپ پہنچے، تو وہاں جا کر کے انہوں نے تعلیم گاہوں کی بنیادیں ڈالی، اور وہاں پر دانشکدوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں غرناطہ کی جامع مسجد ہندوستان کی دلی کی جامع مسجد سے کہیں وسیع و عریض، کہیں اہمیت کی حامل اور کہیں زیادہ افراد پر مشتمل اس زمانے میں اس میں لوگ رہا کرتے تھے، اور وہ مسجد آباد تھی۔ مگر وقت آیا کہ جب یہی مسلمان شمشیر و سنان کو چھوڑ کر کے طاؤس و رباب میں پڑے، عیش پرستی میں پڑے، آپسی رنجش میں پڑے، ایک دوسرے کو کی کھینچا تانی میں پڑے، اور ایک دوسرے کی برائی کرنے لگے، جب ایک دوسرے کے درپے آزار ہوئے، تو پھر اسی ملک کا حال یہ ہوا کہ معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، وہ مسجد جو ہمیشہ دن و رات قال اللہ قال الرسول کی صدا سے گونجا کرتی تھی، اور جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، ایک زمانہ آیا کہ اس میں کوئی آذان دینے والا تک نہیں تھا، کسی آذان دینے والے کو نہیں رکھا گیا، اور صرف اس مسجد ہی نہیں، اس کی اطراف ہی میں نہیں، بلکہ پورے ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ایک بھی مسلمان کو نہیں رہنے دیا گیا، تمام مسلمانوں کو یا تو تہہ تیغ کر دیا گیا، یا وہاں سے ملک بدر کر دیا گیا۔ حضرات، یہ ان کی تساہلی کا نتیجہ تھا، آپسی جھگڑے اور آپسی تناؤ کا نتیجہ تھا، رسہ کشی کا نتیجہ تھا، کہ اتنی بڑی حکومت جہاں 800 سال تک حکومت رہی ہو، وہاں سے مسلمانوں کا ہاتھ دھونا پڑا۔ آج ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے آبا و اجداد نے 1000 سے زیادہ سال تک حکومت کی، مگر آج ہمارا بھی حال اندلس کے مسلمانوں سے کچھ بہتر نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے جو مخالفین ہیں، برسر اقتدار جو لوگ ہیں، وہ انہی لوگوں سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، کبھی اسرائیل سے، کبھی انگلینڈ سے، اور کبھی امریکہ سے، وہاں جا کر کے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے وہ گر حاصل کر رہے ہیں، وہ طریقے معلوم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اندلس اور اسپین سے مسلمانوں کو نیست و نابود کیا گیا، ہم ہندوستان سے اسی طریقے سے معاذ اللہ نیست و نابود کریں گے، جس طریقے سے ان انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف اس وقت سازش کی تھی، اور یہ کیا تھا کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکال دو، تب ہم اس ملک پر حکومت کر سکتے ہیں، اور ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکال دو، تب ہم ان پر اپنے اقتدار کی بنیاد کو کھڑی رکھ سکتے
سکتے ہیں اور اپنی اقتدار کی مدت کو طویل دے سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ماضی کے چند واقعات ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کو ٹارگٹ کیا گیا اور کس طریقے سے دو چند افراد کو قرآن کے خلاف بولنے کی ترغیب دی گئی، ان کی پشت پناہی کی گئی، انہیں کس طریقے سے حفاظت عطا کی گئی اور کس طریقے سے قرآن کے خلاف بول کر کے آج وہ دندناتے ہوئے ہمارے درمیان پھر رہے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، ایسے وقت میں جب کہ ہمارے مخالفین کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ قوم اس وقت مٹے گی، اس وقت ختم ہوگی جب ہم ان کے درمیان سے قرآن کو مٹا دیں گے، معاذ اللہ قرآن کو ختم کر دیں گے یا قرآن سے ان کا رشتہ توڑ دیں گے، تب اس قوم کو ہم تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ آج کی حکمراں پارٹی بھی اسی طریقے سے ہمارے در پہ آزار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے دور میں ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور صرف ناظرہ پڑھنے تک ہی اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو محدود نہ کریں، بلکہ قرآن پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، خدا کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قوما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو ذلت و خواری کے غار میں ڈالے گا۔ کتاب ایک ہے، مگر اسی ایک کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے، سینے میں اس قرآن کو لینے کی وجہ سے، ہاتھ میں تلوار لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت طارق ابن زیاد اور ان جیسے مجاہدین اسلام کو عزت و عظمت عطا فرمائی کہ جس طرف انہوں نے قدم بڑھائے اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اقبال کو کہنا پڑا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قرآن کو سینے میں بٹھا کر، سینے میں سمو کر اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہمارے آبا و اجداد مجاہدین اسلام جب آگے بڑھے تو ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے سامنے نہ تو پہاڑوں کی بلندیاں حائل ہوئی اور نہ دریاؤں کی امواج رواں ان کے لیے پابند زنجیر بن سکی، بلکہ ان تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ رہی ہے۔ اسی تاریخ کو ڈاکٹر اقبال نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف قرآن سے جڑ کر کے معزز تھے، اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیے اور جہاد کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیے، مسجد کو آباد کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے۔ یہ علماء ہیں جو آپ کی صحیح قیادت کریں گے اور یہ آپ کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنگ آزادی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان انگریزوں نے علماء کے ساتھ کیا کیا۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں سنا کہ دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ علماء کرام نے جاری کیا، تو انگریزوں نے ان علماء کرام سے کس طریقے سے بدلہ لیا، اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک انگریزی فوجی افسر ہنری کوٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی دروازہ سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، کہ دونوں ہی جانب شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت ہوگا جس پر انقلاب 1857 کے رد عمل اور اسے کچلنے کے لیے ہم ایک دو عالم دین کو لٹکائے نہ ہوں۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر پشاور، لاہور کی جامع مسجد تک ہر درخت پہ عالم دین کو لٹکایا گیا، اور وہ انگریزی فوجی افسر لکھتا ہے کہ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً 22,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ 22,000 علماء کرام کو، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان علماء کرام ہی نے آزادی کی
سور پھونکی ہے، اور انہی کی وجہ سے ملک کے اندر لوگوں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت پیدا ہوئی۔ اس لیے ان کو اگر کچل دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، تو پھر ہم اس ملک پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کے لیے دو طریقہ اپنایا۔ ایک تو یہ کہ انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، انہیں بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی کے اندر پھینکا گیا اور اوپر سے گولیاں چلائی گئی۔ اس طریقے سے علماء اکرام کو تشدد کا شکار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر قربان جائیے اپنے علماء اکرام کی ہمت مردانہ پر، ایک انگریز افسر کہتا ہے کہ ہم نے چند مولویوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، جن کی تعداد تقریباً 40 تھی، انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 20 مولویوں کو جلتے ہوئے بہت بڑے کڑاہ کے اندر، جس کے اندر تیل ڈالا گیا تھا، زندہ ہم نے ڈلوا دیا اور انہیں اس کے اندر ڈال کر کے ان مولویوں کو اسے دیکھنے پر آمادہ کیا، دیکھنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد اس تیل کی گرماہٹ اور آگ کی تپش کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مولوی جل بھن کر کے کباب ہو گئے۔ وہ 20 جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ اب بھی اگر تم اپنے مذہب سے پھر جاؤ یا انگریزوں کی مخالفت سے رک جاؤ تو تمہاری زندگی ہم بخش دیں گے، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو تمہارے ان 20 ساتھیوں کا ہوا۔ تو انگریز رائٹر کہتا ہے کہ قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی، وہ 20 مولوی جو بچے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم جو کہتے ہو ہم اسے مان لیتے ہیں یا ہم اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک مولوی نے یہی کہا کہ ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اور ہم کبھی انگریزوں کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین سے نہیں پھر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ نہیں تیار ہوئے تو ہم نے ان 20 کو بھی انہی کڑاہوں میں ڈال دیا اور وہ سارے کے سارے جل کر کے خاک ہو گئے۔ یہ جذبہ تھا ہمارے ان اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا۔ مگر اسی وقت کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ڈرا دھمکا کر کے، جن کو ڈرا دھمکا کر کے انگریزوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو موت سے ڈر گئے انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ایسے ہی لوگ آگے چل کر کے مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کا سبب بنے اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی۔ انگریزوں نے ایسے مولویوں کو وظیفہ دیا اور ایسے مولویوں کی پشت پناہی کی۔ اس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کا جو ایک طویل سلسلہ تھا، سارے کے سارے اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم تھے۔ 1857 کے بعد اسی ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ایسے افراد پیدا ہوئے جو مسلمانوں کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر بیٹھے، کوئی کسی جماعت سے اس میں جانا گیا، کوئی کسی جماعت سے جانا گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار کا سبب بنے۔ تو میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ماضی کی تاریخ کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے، اور ملک جس طریقے سے تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے اس سے بچانے کے لیے پھر ہم میدان عمل میں اتریں۔ پہلے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن سے محبت کریں اور وارثین انبیاء سے محبت پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت